کون تھا جس نے ہم سے یہ وعدہ کیا اور کون تھا جس نے کہا کہ جنوری آخری مہینہ ہوگا؟ یہ بات پھر ہمیں لانی پڑے گی۔ یہ مہنگائی کس نے پیدا کی ہے؟ مسلم لیگ نون نواز شریف کی قیادت میں انشاءاللہ الیکشن سویپ کرے گی۔ ان کٹپتلیوں کو بھگانا ہے، ان سلیکٹو کو بھگانا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ پاکستان میں سیاسی فضا بدل رہی ہے، پاکستان میں سیاسی ماحول بدل رہا ہے۔ کبھی تو سزاؤں کا موسم تھا، گرفتاریوں کا موسم تھا، پھر ہواؤں کا رخ بدلا، اب ضمانتوں کا موسم ہے۔ اپوزیشن خاصی متحرک ہو چکی ہے۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے، بلاول بھٹو زرداری پنجاب آئے ہوئے تھے، پنجاب میں انہوں نے دھڑا دھڑ پریس کانفرنس، اور نون لیگ ابھی سندھ پہنچی آج اور انہوں نے وہاں پر باتیں کی۔ وہ اندرون سندھ بھی، کراچی میں بھی پارٹی کو متحرک کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت البتہ بیک فٹ پہ ہے، حکومت کرائسس کا شکار رہی ہے۔ معاشی کرائسس تو پہلے سے تھا، پھر آٹا کرائسس آیا، پھر چینی کرائسس آیا۔ حکومت نے بھی پھر انیشیٹو لیا، حکومت نے نواز شریف کی واپسی کے لیے برطانوی حکومت کو خط لکھ دیا۔ ہم ملک کی سیاست کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب۔ بہت شکریہ شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے۔ آپ تو اس حق میں ہوا کرتے تھے کہ نواز شریف کو جانے دیا جائے، آپ برملا کہتے تھے کہ میں نے وزیر اعظم عمران خان سے کہا کہ ان کو جانے دیں، جان چھڑائیں۔ حکومت نے الٹا خط لکھ دیا کہ ان کو واپس لایا جائے۔ دیکھیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے ٹی وی پروگرام جو ہے نا آسانی سے ہو رہے ہیں اس خط کی وجہ سے۔ نالائق اپوزیشن کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکی، اور مجھے پتا ہے کہ نواز شریف ایک انویسٹر ہے بہت بڑے، اس کے بیٹے برٹش نہیں بھیجیں گے، لیکن ہوا نکالی ہے حکومت نے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر جو ورکر ہے نا جی، جو اس کا ووٹر ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ سارے جیلوں میں جائیں۔ اپوزیشن جو ہے ان کے ساتھ جو کچھ انہوں نے لوٹا ہے، وصول کرا، دیکھو وصولی تو ایک دھیلا نہیں ہوئی۔ آپ آج ترجمانوں کے اجلاس میں گئے، وزیر اعظم سے ملے، آپ نے اس حوالے سے کیا تجویز وہ کی؟ میں ٹی وی پہ نہیں شیئر کر سکتا۔ دیکھیں یہ نہیں، کوئی تو بات کی دیکھیں ہوگی نا میں آپ نے۔ یہ دیانت داری سے سمجھتا ہوں، یہ سارے نان ایشو ہیں کہ وہ بیمار ہے، وہ نہیں بیمار ہے، مریم جائے اچھا، اسی میں اپوزیشن لگی رہے، کوئی اس کے پاس ایجنڈا ہی نہیں ہے۔ یہ واحد اپوزیشن ہے جو ملک سے باہر رہنے میں خوش ہے۔ نہیں، آپ نے وزیر اعظم کو اس خط کے حوالے سے کیا بات کی؟ میں شیئر نہیں ابھی کر سکتا۔ نہیں، آپ نے تو کہا تھا لیکن نا۔ میں تو دیانت داری سے یہ سمجھتا ہوں، خس خم نجات حاصل، جان چھٹ گئی ہے وہاں سے۔ اب ٹی وی کھیل رہے ہیں وہ، اور ٹی وی پہ بھی 24 گھنٹے کا پروگرام ہے، ان کو بھی تو دکھانا ہے ٹی وی نے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ان کو نہ دکھائیں۔ سو میرے خیال میں عمران خان انشاءاللہ تعالی 8-10 دن بعد بڑی خبریں دے گا، اکانومی کی بڑی خبریں لوگوں تک پہنچ جائیں گی۔ اکانومی ٹھیک ہونے جا رہی ہے، اور عمران خان نے بڑے اہم سٹیپ لیے ہیں جو ابھی میں شیئر نہیں کر سکتا، اور پاکستان جو ہے اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونے جا رہا ہے، اور پاکستان مسائل سے باہر ہونے جا رہا ہے۔ اس خط کے حوالے سے آپ نے کہا کہ اپوزیشن الجھ گئی ہے، بڑے ایشوز تھے۔ اگر آپ اپوزیشن میں ہوتے تو آپ کن ایشوز میں تو یہی کہتا دفعہ بلا، میں اپوزیشن میں اگر ہوتا، اگر آپ ہوتے دیکھو میں ملک میں ہوتا، میں کھاڑے میں کوڈی کوڈی کرتا، میں اس طرح نہ کرتا کہ ادھر روز میں ہیٹ کرا کے اور تصویر بنا کے اور جیکٹ پہن کے، پتہ نہیں ادھر سیل لگی ہوئی ہے جیکٹوں کی، روز نئی جیکٹ پہن کر دکھانا بھی ان کے لیے سمجھتے ہیں کہ پتہ لگتا ہے کہ ہم بڑے ڈیزائنر ہیں۔ آپ نے ابھی فرمایا کہ اس خط سے برٹش گورنمنٹ نے واپس نہیں بھیجنا میاں نواز شریف میرا نہیں کو۔ خیال۔ یہ خط جب لکھا گیا، ظاہر ہے کابینہ میں مشورہ کیا ہوگا، کابینہ میں یہ موضوع آیا ہوگا۔ شاید میں اس وقت کابینہ میں نہ ہوں جس وقت یہ بات کی گئی ہو، لیکن یہ فارن آفس نے لکھا ہے، اس لیے میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کر سکتا۔ یہ خط فارن آفس نے لکھا ہے۔ فارن آفس نے تو لکھا، لیکن اس سے ایک دن پہلے جو حکومتی ترجمان ہیں، جو وزیر اطلاعات کا پورٹ فولیو ڈاکٹر فردوس عاشق امان نے اعلان کیا تھا کہ حکومت کی طرف سے فارن آفس بھی لکھے تو پرائم منسٹر کی پرمیشن کے بغیر تو نہیں جائے۔ کیبنٹ کا مطلب اب کیبنٹ ہوتا ہے، جی ہاں، اور گورنمنٹ کا مطلب کیبنٹ ہوتا ہے، لیکن آپ اس سوال میں زیادہ الجھ رہے ہیں، میں اور باتیں بڑی اہم کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، عمران خان معاشی بہت اہم اعلان کرنے والے ہیں، اور اس سے لوگوں میں خوشی کی لہر پیدا ہوگی۔
معاشی اعلان ابھی آپ کہہ رہے ہیں کرنے والے ہیں, آپ ایک ہمیں دلاسا دے رہے ہیں, میں وعدہ دلاسا کر نہیں دے رہے رہا, ہیں. میں اندر سے ادھر ٹماٹر بھی آیا تھا, یہ چھوڑیں, ادھر ٹماٹر مرچیں بھی آئی تھی, جو مین ادھر چیز آٹا بھی آیا تھا, ہے, ادھر جو چینی بھی. مین چیز ہے پیٹرول LNG, اس پہ بہت اہم فیصلہ عمران خان کی طرف سے بڑی. پیٹرول معذرت کے ساتھ پیٹرول آیا, انٹرنیشنل پرائس کم ہوئی, 7 روپے کم ہونا تھے, 5 روپے ریلیف دیا گیا, 2 روپے حکومت نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوائی بڑھا دیا. تو برڈن تو عوام پہ آ رہا ہے نا سر. اصل مسئلہ ہے کہ ہماری اپوزیشن جو ہے وہ سب سے نالائق ہے, بگوڑی ہے, ملک سے باہر سیاست کرنا چاہتی ہے, ملک کے اندر سیاست نہیں کرنا چاہتی. ہماری اپوزیشن جو ہے وہ مہنگائی ہے, ہماری اپوزیشن جو ہے وہ بے روزگاری ہے, ہماری اپوزیشن ان امپلائمنٹ ہے. یہ بگوڑے ہماری اپوزیشن نہیں ہے. اگر وہ اپوزیشن نہیں ہے شیخ صاحب, آپ کی بات میں مان لیتا ہوں, تو پھر اتنا تردد کیوں؟ نہ برطانیہ کے ساتھ ایکسٹریڈیشن ٹریٹی ہے ہماری, نہ برطانیہ کے ساتھ کوئی اور معاہدہ ہے, انٹرپول کے ذریعے بلایا نہیں جا سکتا, اسحاق ڈار آئے نہیں تھے انٹرپول کے ذریعے. پھر حکومت اپنی توانائیاں ان پہ کیوں خرچ کر رہی ہے اگر وہ کسی کھاتے میں نہیں آپ لیتے ان کو؟ دیکھیں, میں پبلکلی یہ بات نہیں کر سکتا, میں یہ دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ جو بھاگ رہا ہے جان چھڑا کے اس کو بھاگنے دو, اس کو کھینچ کے رن میں نہ لاؤ کھاڑے میں کہ آ بچو ادھر بیٹھ. تو پھر وجہ کیا ہے, اصل وجہ ہمیں بتائیں جی. اصل وجہ یہ چکر ہے دینا کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر اور سپورٹر ہے وہ ان کے باہر جانے پہ خوش نہیں ہے, اور آپ دیکھیں اس کے باہر جانے کے اثرات بھی کتنے نکلے. بہت سارے اہم فیصلوں پہ ووٹنگ ہوئی جو کہ یونانی مسئلہ ہوئی, ان کے باہر جانے سے ہماری جان چھٹی. روز وہ وہاں سے نیا ہیٹ اور نئی جیکٹ کے ساتھ بیان تو دیکھ سکتے ہیں, یہاں نہیں کہہ سکتے کہ جناب علی ہم فضل الرحمان نہیں, وہ تو پھر آپ کہتے ہیں نا, جن کے بارے میں میاں شہباز شریف کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں, وہ آپ کہتے ہیں میری پارٹی ہے. وہ تو میری پارٹی کا بندہ ہے, تو واپس آپ کہتے تھے واپس بھی آ جائیں گے. میرا خیال تھا واپس آ جائے گا. آج میری صبح جن سے میٹنگ ہوئی ہے میرا خیال ہے وہ نہیں آ رہا ابھی. آپ کو میں فریش ہوں اس میں. آپ کو بتایا گیا آج صبح ناشتے میں میری میٹنگ ہوئی ہے تو مجھے واقعی بتایا گیا کہ ابھی نہیں آ رہا ہو. کب آ رہا ہے یہ نہیں بتایا میں نے جب آ ہی نہیں رہا تو میری کیا دلچسپی نہیں. میرا تو خیال تھا کہ 25 26 27 مارچ کو آ رہا ہے, اچھا, لیکن صبح میرا ناشتہ تھا جدھر ادھر مجھے بتایا گیا کہ نہیں ابھی نہیں آ رہا, میری پارٹی کا بندہ نہیں آ رہا. اور اگر آ بھی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. نہیں, حکومت کہہ رہی ہے, حکومت کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ان کی MNA شپ کینسل کروائی جائے, لیڈر آف دی اپوزیشن کی سیٹ. دیکھیں, آپ میری پارٹی کے دوسرے لوگوں کے بیانات پر مجھ سے تبصرہ نہ لیں. مجھ سے تبصرہ لیں میری جان جگر بلاول کے بارے میں, مجھ سے تبصرہ لیں آپ کوئی نون کے بارے میں, فضل الرحمان کے بارے. اب فواد پر میں تبصرہ کرتا اچھا نہیں لگتا نا. اب یہ فواد سے آپ روز وہ ٹی وی پہ انٹرویو دیتے ہیں. اچھا نہیں, فواد چودھری صاحب نے تو یہاں تک کہا اسی مسئلے پہ میاں صاحب کی بیماری کے حوالے سے, میری گزارش سنیں, انہوں نے کہا کہ جی تحقیقات کریں حکومت پنجاب میں کس نے رپورٹ لکھی, کیوں یہ رپورٹ لکھی گئی. وہ کنوٹیشن یہ بنتی ہے کہ غلط رپورٹ تھی, غلط رپورٹ پہ میاں صاحب باہر چلے گئے. دیکھیں, اس کو تو عمران خان صاحب کے اپنے ڈاکٹر نے بھی چیک کیا. عمران خان صاحب نے خود کیبنٹ میں کہا کہ میں نے اپنے ذرائع سے بھی چیک کیا ہے کہ بھئی وہ بیمار ہیں, اتنے زیادہ ہیں یا نہیں ہیں لیکن وہ بیمار ہیں. سو اب یار یہ کیا ایشو ہے؟ میں تو سک ہو گیا ہوں سن کے اور انٹرویو دے کے کہ اس کو باہر جانے کیوں دیا گیا, وہ بیمار تھا یا نہیں تھا. بھائی ایک آدمی جان چھڑا رہا ہے کہ چھڈو میری جان, تو پھر آپ کہنا نہیں کنے جانا بلو دے کار لے آؤ اس نو. نہیں تو پھر آپ کی حکومت کہہ رہی ہے نا کہ جی واپس لایا جائے, خط لکھا جائے. میرے پہ سب سے بڑا الزام یہی ہے کہ میں ایک ووٹ کا منسٹر ہوں, ایک سیٹ کا منسٹر ہوں. دیکھیں, میں تو اپنی رائے دے سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ دفعہ بلا جو چلا گیا جانے دو, لیکن اگر گورنمنٹ فیصلہ کر لے تو میں اس کے فیصلے کے خلاف تو نہیں جا سکتا. میں منسٹر ہوں اور میں نے اس میں ہاں کرنی ہے, لیکن جب رائے دینے کا مسئلہ آتا ہے تو آپ یقین جانیں میں دیانتداری سے رائے دیتا ہوں. تو پھر یہ وزراء لڑتے کیوں ہیں آپس میں؟ دیکھیں نا, آپ دوست بھی ہیں نا اس حکومت کے, آپ تو وزیر اعظم کے دوست ہیں, وزراء کے دوست نہیں ہیں. وہ ڈاکٹر فردوس عاشق امان کچھ کہہ رہی ہے, ڈاکٹر یاسمین راشد کچھ کہہ رہی ہے. میں نے بھی سنا, بڑا افسوس ہی ہوا اس کا, افسوس ہی کر سکتا نہیں, اور دونوں ڈاکٹر ہیں. دیکھو نا, میں نے تو فردوس کے ساتھ کھڑا ہونا ہے, میری ہمسائی بھی ہے اور ڈاکٹر بھی ہے اور کیبنٹ ممبر بھی ہے اور کیبنٹ میں بیٹھتی بھی ہے, لیکن یہ بات نہیں ہونی چاہیے. لیکن فواد بھی کیبنٹ میں بیٹھتے ہیں, فواد چودھری صاحب بھی. فواد بادشاہ آدمی ہے, فواد کی خیر ہے, لیکن ان دونوں کو نہیں لڑنا چاہیے تھا آپس میں.
نہیں جب لڑ رہے ہوں وزراء لڑ رہے ہوں تو میرے جیسے ایک عام آدمی کچھ تو سوچتا ہے کہ کوارڈینیشن کا فقدان ہے حکومت میں, حکومت کلیئر نہیں ہے, کسی کنفیوژن کا شکار ہے. ریاست حکومت چلانی ہے نا, اسٹیٹ کرافٹ آگے بڑھانا ہے. اب کیا کریں, یہ تو ہے تھوڑا بہت لٹل ہے, زیادہ نہیں ہے, لیکن ایک دوسرے کے ساتھ چونچیں لڑاتے ہیں یہ لوگ. اور پھر اوپر سے یہ بھی ادھر کنفیوژن ہے, حکومت میں چونچیں لڑائی جاتی ہیں, ادھر سے آ جاتا ہے مارچ میں مارچ ہوگا جی, تحریک چلے گی. آیا تو کوئی نہیں, میں تو انتظار کر رہا ہوں. ابھی تو شروعات ہے نا, ابھی تو پہلا ہفتہ ہے. دیکھیں جب مارچ کرنا ہو تو اس کی راشن پانی ڈالنا پڑتا ہے, اس کی تیاری کرنی, کمپنی کی مشہوری کرنی پڑتی ہے, منادی کرنی پڑتی ہے. مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ فضل الرحمان بھی ٹھس ہو گئے, ورنہ میں اس سے توقع رکھ رہا تھا کہ اس دفعہ میں اس کی کٹائی دیکھ رہا تھا. اچھا میں مولانا صاحب پہ بات کرتا ہوں. فضل الرحمان صاحب ابھی خود بھی ادھر اسلام آباد میں بھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک باقاعدہ سیمینار کیا, ایک گیدرنگ اکٹھی کی. بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. جمہوری حق ہوتا ہے اکٹھ کرنے کا, تحریک چلانے کا, لوگوں کو جمع کرنے کا. پھر شیخ صاحب کیوں کہتے ہیں کہ میں کٹائی دیکھ رہا تھا ان کی, اور ان کو دھمکیاں بھی دیتے ہیں شیخ صاحب. سیاست میں کیا دھمکی آمیز گفتگو جائز ہوتی ہے, وہ بھی کابینہ کی طرف سے؟ بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم ناظرین, آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ وفاقی وزیر ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کے حوالے سے, ان کے اکٹھ کے حوالے سے آپ مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جی اس دفعہ دھلائی ہوگی, وہ ساری عمر یاد رکھیں گے. دیکھیں ابھی میں نے اتنا بڑا نوٹیفیکیشن پڑھا ہے, یا میری جان کو خطرہ ہے یا ان کی جان کو خطرہ ہے. جن کی نیوسنس ویلیو ہو, جس کے نقصان پہنچنے پہ حکومت کو نقصان پہنچتا ہو, اس کی جان کو تھریٹ ہوتی ہے. لیکن 3 بار مجھ پہ خودکش حملے ہو چکے ہیں. ادھر پنڈی میں بھی ہوا تھا, آپ کے اپنے حلقے میں ہوا میرے تھا. 5 آدمی شہید ہو گئے. ٹھیک ہو گئے. Exactly. اور جو لوگ بے نظیر کو مارنے آ رہے تھے, مار کے گئے تھے, اور واپس جب پکڑے گئے تو انہوں نے کورٹ میں بیان دیا کہ ہم شیخ رشید کو مارنے جا رہے تھے لال حویلی. اور آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ جو بھی دہشت گرد آیا وہ اس نے لال حویلی کا رستہ ضرور اختیار کیا. اور فضل الرحمان اس وقت اپوزیشن حقیقی یا جیسی بھی آپ کہیں اپوزیشن وہی ادا کر رہا ہے. باقی نون اور پیپلز پارٹی عمران خان کی جیب میں ہے, ایسے ہی یہ کھیل رہے ہیں ان کے ساتھ. اور میں نے فضل الرحمان صاحب کو, میں سمجھدار آدمی سمجھتا ہوں کہ ساری زندگی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رہے. پہلی دفعہ میں نے محسوس کیا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے تھوڑے فاصلے پہ ہیں. وجہ کیا ہوئی پتہ نہیں, سنا ہے چھوٹے موٹا جوڑو کراٹے ہوئے. اور کس وجہ سے مجھے وجہ نہیں پتا, یہ مجھے پتا ہے کہ ٹک ٹک ہوئی آپس میں. ناشتہ کرنے والوں نے بھی نہیں بتایا کہ کیا نہیں, وہ ٹاپک نہیں تھا میرا. مطلب میں آگے فیوچر کی باتیں کرتا ہوں, پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا. نہیں, مولانا فضل الرحمان کو میں نے کہا کہ اگر اس نے کوئی اس دفعہ ایسی ویسی ہینکی پھینکی کی یا دھرنے شرنے کی بات کی, وہ دھر لیا جائے گا, یہ طے ہے. نہیں کیوں, جو میں گزارش اس کر لیے رہا ہوں کہ وہ جب سیاست میں دیکھیں دینی, دیکھو وائرس پھیلا ہوا ہے. ابھی شہباز بھی آتا تو انہوں نے کہا, خود مجھے کہا جنہوں نے, میں نے ناشتے پہ گیا, کہ آپ تو خود کہتے ہیں کہ آپ کے دوست کو 14 دن رکھیں گے, اگر آ گیا تو وائرس کے اس کمرے میں کوارنٹین میں 14 دن رکھیں گے, تو وہ 14 دن رہ سکتا ہے. وہ تو 14 دن اپنے گھر میں نہیں رہ سکتا. 14 دن تو ان کو رکھا جائے نا جن میں کچھ نکلے نا. نہیں, ویسے بھی رکھا جا رہا ہے آج کل. اچھا, نہ نکلے یا نہ نکلے, مشین ضروری نہیں ٹھیک بولے یاد دفعہ. نہیں, سیاستدان کو 14 دن رکھا جائے تو وہ تو دیکھیں ایران میں اتنے 11 اہم لوگ جو ہیں, اتنے یعنی ٹاپ ان کے رینج کے لوگ, 2 درجن کے قریب ان میں یہ نکلا ہے وائرس. نہیں نکلا نہیں, ان میں ہلاکتیں بھی ہو گئی ہیں. جی ہاں, ہلاکتیں بھی ہوئی, جہاں بحق بھی ہوئے ہیں اس میں لوگ, ان کے بڑے ٹاپ لوگوں میں. اور یہ تو شکر ہے کہ پاکستان میں کرم ہے, ورنہ ان کو چھوڑ دیں, یہ جلسے جلوس کریں اور یہ پھیل جائے تو ان کو کون کرنے دے گا جی. نہیں تو یعنی آپ ان کی دیکھیں, ان جو کنونشن سینٹر میں فضل الرحمان نے میٹنگ کی, کوئی اتنی کامیاب نہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی کورونا بھی ہے اس ملک میں. دیکھیں کرونا وائرس, اگر کسی نے سکول بند ہو گئے بچوں کے, چین میں فیکٹریاں بند ہو گئی, چین میں سے کنٹینر کوئی نہیں آ رہا, سارا پاکستان کا بزنس ٹھپ پڑا ہوا ہے, فیکٹریاں بند ہیں. اور یہ تو کورونا وائرس سے پہلے ٹھپ ہو گیا تھا بزنس پورے ملک. پاور لومز کا خام یہ تاجر ناراض ہو گئے تھے, بزنس مین ناراض تھے, ایکسپورٹر ناراض تھے. یہ کوئی نئی بات ہے. جب بھی ٹیکس کی بات کریں گے کبھی راضی نہیں ہوں گے.
جو تاجر ایسا سربراہ مملکت ہو، خود بھی ٹیکس چور ہو اور نیچے بھی لوگ ٹیکس چوری کریں، اس پہ خوش رہتے ہیں۔ آپ مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھیوں کی دھلائی کیوں دیکھ رہے تھے؟ کورونا تو اب آیا نا، آپ یہ بات لیکن بہت پہلی پہلے دفعہ وہ ہٹ کے ایک نیا سٹینڈ لینے جا رہا تھا، پارٹیوں سے ہٹ کے اور اسلامی قوتوں کے ساتھ، یعنی یہ ایک نئی اس کی لائن تھی۔ کیا اسلامی قوتوں کے ساتھ رہنا، ان کو اکٹھا کرنا جرم ہے کیا؟ کوئی بری بات نہیں، میں خود اسلامی قوتوں کا ایگزیکٹلی میں خود اسلامی قوتوں کا حامی ہوں، اور اسلامی کالا کالا رسول اللہ کا اور ناموس مصطفیٰ کا تو میں حامی پھر ان کی دھلائی کیوں دیکھیں ہونی ان تھی؟ کی دھلائی جو ہے وہ پچھلی دفعہ بچ کے نکل گئے اور اپنا کام بھی ڈال گئے، وہ کام اس طرح ڈال گئے، بندے کے سندے اکٹھے کر دیے۔ کیا کام ڈال گئے جی؟ نہیں، میرا مطلب ہے میری توقع سے 3 دن زیادہ رہے، میں نے کہا کہ یہ چلے جائے گا کل پرسوں، اس کے بعد بھی 3 دن بیٹھا رہا ہے، اس کا مطلب مال پانی تھا نا اس کے پاس۔ دنیا میں سب سے مشکل کام دھرنا دینا ہے، لوگوں کو بٹھانا ہے ایک جگہ۔ اور ان کو راشن دینا اور ان کو خرچہ دینا اور ان کی لک آفٹر کرنا، اور مولوی ہو کے کرنا۔ یہ دیکھیں نا کہ ساری عمر وہ انہوں تو نے اپنا راشن پانی ساتھ لائے تھے، چاول ہم نے دیکھے، آلو ان کے پاس ہم نے دیکھے، دالیں ہم نے دیکھیں، دیکھی، دالیں میں نے دیکھی۔ خود پروگرام کیا تھا۔ ٹھیک ہے حضور، لیکن یہ ساری پیسہ پھینک تماشا دیکھ تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں انویسٹمنٹ نہیں لگی تھی، بلینز کی انویسٹمنٹ تھی، بلینز کی۔ وہ کس نے لگائی؟ وہ ہیں کوئی بندے شندے 16-14 کی نام چل رہے ہیں۔ اچھا، تو اب پھر میرے سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ کہ اب دھلائی کیوں ہونی تھی؟ احتجاج کرنا جمہوری حق، دھرنا دینا لیکن جمہوری اب تو حق۔ کرونا وائرس میں احتجاج کی نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے احتجاج کرنا ہے تھوڑے دن انتظار کرے، ہیں جی۔ ابھی تو دنیا میں کرونا وائرس چل رہا ہے اور اس کے بڑے خدشات ہیں۔ میں تو یہ جو کرکٹ میچ ہو رہا ہے وہ میں پوچھ رہا ہوں کب ختم ہونا ہے۔ اب سنا انہوں نے چیکنگ کر دی، کیونکہ یہ بیماری پھیلتی ہے تو پھر اس کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو، اللہ محفوظ اور اللہ محفوظ رکھے پاکستان کو۔ یہ دیکھیں نا، ابھی ہمارے 3-4 ہزار لوگ ہم نے روکے ہوئے ہیں جو ایران سے زائرین آئے ہیں، اور ہم سینڈوچ بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیں نا، چین ہمارا پڑوسی ہے، ایران ہمارا پڑوسی ہے، اور حالانکہ انڈیا میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اور مسلمانوں کی جس طرح زندگیوں سے کھیل رہے ہیں، اس ملک میں آگ لگی ہوئی ہے کہ انڈیا کا مسلمان پہلی دفعہ پاکستان زندہ باد کے نعرے انڈیا کے سٹیجوں پہ لگا رہے ہیں۔ یہ کشمیر میں نہیں لگ رہے، سارا ملک بھارت کشمیر میں لگ رہے ہیں، یہ یو پی سی پی میں لگ رہے ہیں، یہ مدھیہ پردیش میں لگ رہے ہیں، اور پہلے یہ لکھنؤ میں لگ رہے ہیں۔ وہ پہلے بھارت کی بات کیا ہاں، کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے ہم یہاں رہ کے لڑیں گے، اب کہتے ہیں نہیں، یہاں مریں گے لیکن پاکستان زندہ باد۔ اور بچی کو ابھی تک انہوں نے پکڑا ہوا ہے جس نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا۔ لیکن یہ کورونا کے حوالے سے تو خطرناک صورتحال ہے۔ مثلا سعودی عرب نے پابندی لگا دی، عمرہ بند ہو گیا جی، تو عمرہ جلسہ زائرین۔ جلوس کی اجازت کیسے دی جا سکتی؟ لیکن اگر کوئی لے کے آتا ہے اپنے بندے تو پھر دھلائی کیوں؟ دیکھیں اسٹیٹ نے اپنا کام کرنا ہے، نہیں ہے لے کے آئے گا، مجھے امید ہے۔ اگر دیکھیں 15 دن تو چاہیے ہوتے ہیں نا، 14 دن اگر کرونا وائرس کے ہیں، 14 دن اسٹیج کی بھی پبلسٹی چاہیے ہوتی، 14 دن اس کی بھی ہے کہ فلانی تاریخ کو آئیں گے، فلانی تاریخ کو جناب اسلام آباد پہنچیں گے۔ ابھی تک موومنٹ کا کوئی بیان نہیں آیا۔ ہاں، انہوں نے سیمینار کر لیا یہاں پر۔ یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، دیکھیں میڈیا نے کور کرنا ہوتا ہے، سیمینار میں بھی تقریر کرنی ہوتی ہے، کنونشن میں بھی تقریر کرنی ہوتی ہے، کانفرنس میں بھی تقریر کرنی ہوتی ہے۔ میڈیا دکھا دے تو اس سے ضرور ہے کہ بندے اکٹھے کرنے ہیں، پیسے بھی ضائع تحفظ آئین کانفرنس انہوں نے کی، ایک قومی جو آئین کا تحفظ بھی تو انہوں نے کرنا ہے، کنہوں نے؟ فضل الرحمان صاحب نے۔ تو اس لیے تو انہوں نے کانفرنس کر دی نا، ساری زندگی آئین کا تحفظ انہوں نے کیا ہے۔ آپ کا تو بڑا احترام کا رشتہ تھا، لیکن ابھی جو آپ بیان دیتے ہیں کہ دھلائی ہوگی، یہ تو منفی ورڈ ہے۔ ان سے جذبات ہیں میرے اچھی، میری خواہشات ہیں، میں نہیں چاہتا کہ دینی قوتوں سے ہمارا جھگڑا ہو۔ ان سیاستدانوں سے ہوتا رہا، خیر ہے، نہیں، میں مسجد ممبر سے نہیں لڑوانا چاہتا۔ لیکن ہر جلسے میں پی ٹی آئی کا جب بھی جلسہ ہوا کس طرح کے نعرے لگتے رہے؟ وہ پی ٹی آئی نے لگایا، آپ کو معلوم ہے نا، میں نے نہیں لگایا، میں نے فضل الرحمان جب آپ کہتے ہیں ہمارا جھگڑا تو آپ حکومت کی بات کر رہے ہیں نا کہ حکومت کا جھگڑا۔ دیکھیں، میں حکومت کا جھگڑا دینی فورسز سے نہیں چاہتا، تو پھر حکومت اور والے فضل یہ نعرے نہ الرحمان جو لگائیں ہیں، نا۔ فضل الرحمان جو ہیں وہ دینی طاقتوں کو مشتعل کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ تو پھر حکومت کیوں ان کو پکڑنا چاہ رہی ہے؟ کیوں؟ اگر وہ کچھ کرے گا تو پکڑیں گے نا، پھر اور تو کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ کسی کو تو پکڑنا ہے نا کہ جو اس ملک میں پینک کریٹ کرنا چاہتا ہو، اس ملک میں اسلامی قوتوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہو اور بڑی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتا ہو، تو پھر پکڑنا تو ہے۔ اس دفعہ اس کو پکڑنے کا پروگرام ہے ان کا۔
آپ فرما رہے تھے کہ شہباز شریف نے آنا تھا, وہ آپ کی پارٹی کے ہیں, ناشتے والوں نے آپ کو بتایا کہ وہ نہیں آ رہے, پھر حکومت کیوں کہتی ہے کہ ایم این اے شپ کینسل کی جائے, لیڈر آف دی اپوزیشن یہ بھی لگا رہنا چاہیے, چھوٹا موٹا جوڈو کراٹے ٹیلر چلتے رہنے چاہیے. اچھا, پھر جو گارنٹی دے کے گئے تھے وہ تو قانونی ایک عمل ہے نا, کہ گارنٹی دے کے گئے تھے کہ میں ان کو لے آؤں گا واپس. کوئی گارنٹی شرنٹی, یہ سعودی عرب بھی اسی طرح گئے تھے کہ نہیں ہوگا. دیکھیں نواز شریف نہیں آئے گا جب تک کوئی حالات اس کے لیے سازگار نہیں ہوں گے. اس کے لیے حالات سازگار نہیں ہیں, صحت ہے, بیماری ہے. دیکھیں سعودی عرب بھی وہ 10 سال کے لیے لکھ کے اور دستخط کر کے گئے تھے, اور سعودی عرب جانا مریم صاحبہ نے مینج کیا تھا, اور یہاں جانا شہباز شریف نے, میری پارٹی نے. کلثوم نواز صاحبہ نے سعودی عرب جانا مینیج کیا تھا. نہیں جی, بیگم کلثوم مریم نے کیا تھا 2000 میں مریم کے تعلقات ان کی فیملی کے ساتھ, لیڈیز کے ساتھ سعودی عرب میں, تو انہوں نے سٹارٹ انہوں نے لیا. اچھا, لانے والا شہباز شریف تھا وہاں سے واپس, لے جانے والی مریم تھی. تو ابھی مریم نواز نے کچھ نہیں کیا. ابھی تو میرا خیال ہے یہ سارا مڈل ایسٹ بدلا ہوا ہے ان کے لیے. کون کرے گا ان کے لیے؟ کیا اردگان کرے گا؟ نو. کیا اردگان کے ساتھ تو بڑے اچھے ان کے تعلقات تھے. عمران خان کے بھی برے نہیں ہیں. دیکھیں نا آپ, عمران خان اسی پچ پہ کھیل رہا ہے جس پہ ان کے تعلقات تھے. عمران خان کے بھی برے نہیں ہیں. جن حالات میں وہ یہاں آیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور عمران خان قطر کے ساتھ جتنے اچھے تعلقات اس نے بنائے ہیں ان دنوں میں, اس سے آپ قوم خوش. تو نواز شریف فیملی بنائے تو غلط ہے, عمران خان نواز شریف بنائے تو پیسے بنانے کے لیے, خاقان بنائے تو پیسے بنانے کے لیے, عمران خان بنائے گا تو پیسے بچانے کے لیے. عمران خان بنائے گا تعلقات ملک کا خزانہ بچانے کے لیے, یہ بنائیں گے تعلقات لٹانے کے لیے. اب تو شاید خاقان عباسی کے خلاف کورٹ میں بھی گئے تھے, اب تو ان کی ضمانت بھی ہو گئی. مجھے بریک لینا ہے ناظرین, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم انہی موضوعات کو آگے بڑھائیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں, اور آج ہمارے روبرو ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے ریلوے جناب شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب, میں نے انٹرو میں کہا کہ پاکستان میں سیاسی موسم بدلا ہوا ہے. پہلے سزاؤں کا موسم تھا, اب ضمانتوں کا موسم ہے. یہ کانشیس ہے, انکانشیس ہے, اس ڈیولپمنٹ کو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کرتے ہیں پولیٹیکل سینیریو میں؟ ایک لائن میں کروں یا پورا رضیہ بٹ کا ناول سناؤں؟ کرسپ. عمران خان کہیں نہیں جا رہا. وہ ضرورت ہے کس کی؟ سب لوگوں کی, ملک کی, لوگوں کی. اور اگر اداروں کی تم مسکراہٹ سے بات کرنا چاہتے ہو تو ادارے اور عمران خان ایک ہی پچ پہ ہے. نہیں, غریب جو پس گیا, غریب پس گیا, اس لیے پس گیا کہ وہ لوٹ مار کے لوگ بھاگ گئے. وہی لوگ چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے ان کو کھینچ کے لاؤ, نہیں لا سکتے. دیکھیں حکومت چلانا اور اپوزیشن کرنا بہت آسان کام ہے, بے فکری ہے. حکومت چلانا, یہاں جناب علی 15 کلو وزن کم ہو گیا فکر کر کر کے. کوئی کھانا بھی 5 ٹائم ہی کھاتے ہیں, یہ نہیں کہ کوئی واک کر رہے ہیں یا ایکسرسائز. فکر اتنی ہے کہ بھئی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. سو اس ساری صورتحال میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, عمران خان تو کہتا ہے نا اسی سال صورتحال غریب کی بہتر ہو جائے گی. میں غریب کے سامنے بیان دیتا ہوں کہ اگلے سال حالات ٹھیک ہو جائیں گے. اس سال شروع ہوں گے, اگلے سال معاملات پہ عمران خان پہلے کہا گیا کہ 3 مہینے وہ اس وقت بھی میں نے ٹھہر جاؤ میں عمران خان کے سامنے ماں بچے اسپتال کے افتتاح میں 100 دنوں میں جو افتتاح ہوا, میں نے کہا 3 سال لگیں گے جی. لیکن آپ میری بات کریں, آپ چھوڑیں 100 دن والی بات. میں اس وقت بھی پی ٹی آئی کو کہتا تھا مت کہیں آپ. تو یہ پھر نہیں سوچ سکتے خود؟ دیکھیں میں کہہ سکتا ہوں, دیکھیں میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ 100 دن جو ہیں, حالانکہ 100 دن میں بھی ہم سب سے آگے تھے, لیکن میں اس دن بھی کہتا تھا کہ 100 دن سے نہیں 3 سال سے. اچھا, اب آپ کہتے ہیں اور بار بار کہتے ہیں, ظاہر ہے آپ کی اپنی ایک صاحب رائے ہے ان حوالوں سے کہ اپوزیشن کچھ نہیں کر سکتی. اب تو رانا ثناء اللہ باہر, احسن اقبال باہر, شاید خاقان عباسی باہر, آصف علی زرداری باہر. کی ریٹنگ دیکھیں کہ جس ٹی وی پہ جاتا ہے لوگ چینل آگے کر لیتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ میرے گناہ کو معاف کرے, میں کسی کی جوتی کے برابر بھی نہیں. میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ جیل کاٹ کے بندہ آئے تو اس کی ریٹنگ کا اتنا برا عالم ہو.
اتنا برا عالم ہو کہ شاید عام بندے جتنی بھی ریٹنگ نہیں ہے اس کی. چلیں وہ تو ایک اپنا دیکھیں میں ویورشپ سے بات کرتا ہوں نا, جو لوگ پرسپیکٹیو ہے. مثلاً وہ بڑے کانفیڈنٹ ہیں. رانا ثناء اللہ آج بھی ہائی کورٹ, لاہور ہائی کورٹ میں گئے, کہنے لگے کہ مڈ ٹرم الیکشن کا وقت آ گیا ہے. دیکھیں ہم بھی جب تھے یہی کہتے تھے. دیکھیں آپ, یہ اس ملک کی سیاست ہے. یہ چیخنے چلانے سے حکومت نہیں جا رہی. جن وجوہات کی بنا پہ حکومت جا رہی ہے, ہم نے اپوزیشن, ہماری غریب لوگوں کو تکلیف ضرور ہے, اس میں زیادتی ہے, لیکن ان لوگوں کی وجہ سے ہے. لوگ عمران خان پہ یقین کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے. عمران خان کا یہ پلس پوائنٹ ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کو چلا رہا ہے. اور سیکنڈلی میں آپ سے بات عرض کروں, دیکھیں ہر کوئی اسی طرح کہتا ہے, جا رہے ہیں, کل جا رہے ہیں, پرسوں جا رہا ہے عمران خان. دیکھیں نا, اب لوگ مارچ میں کہتے تھے, آج مارچ کی 5 تاریخ ہوگی ہے میرا خیال. اب تو وہ کہہ رہے ہیں, یعنی میں شاید خاقان عباسی صاحب کو کوٹ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ جی نیشنل گورنمنٹ بھی مسائل کا حل نہیں ہے, فریش الیکشن مسائل کا حل ہے. وہ یہ سوچتے ہیں, آپ دوسری سائڈ سے سوچتے ہیں. میں کہتا ہوں وقت آنے پہ اسمبلی کو ڈیزالو عمران خان کرے گا, 5 سال نہیں کی تو 4.5 سال میں کر دے گا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر تو مدت پوری 4 سال میں کر دے گا, پھر بھی کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہے. اس سے پہلے مڈ ٹرم الیکشن کے خواب دیکھنے جو ہیں, جب تک ہم ڈیلیور نہیں کر پائیں گے, جب تک ہم لوگوں کے وہ کراؤڈ جو عمران خان کا ذاتی کراؤڈ ہے, جو کہ نالاں ہیں, جو کہ تھوڑا سا ہلا, لوگ عمران خان سے نفرت نہیں کرتے, لیکن ریزرویشن ہے لوگوں کی. ہو گئی نا, ہاں جی, بہت لوگوں ہو کی گئی. ریزرویشن بس نہیں ہوئی. ٹھیک کریں گے اس کو, ٹھیک ہوگا انشاءاللہ تعالی, اور آپ دیکھیں گے کہ اگلے سال یہ ٹھیک ہوں گے حالات اور بہتری کی طرف جائیں گے. اور یہ پیپلز پارٹی کے حوالے سے آپ تو مراد علی شاہ سے ملے. دیکھیں میں مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ 2-3 دفعہ ملا ہوں. جی ہاں, اور پھر آپ نے کہا دوبارہ بھی ملیں گے آپ. ان کا پیغام میں عمران خان صاحب کو بھی لے کے آیا. کیا میں جو بھی تھا, میرا یہی تو میرا سوال تھا کہ صرف ریلوے تو نہیں ڈسکس ہوتا نا, جب دیکھیں نا سیاستدان ہمارا ملے. ریلوے کا آئی جی سندھ لگ گیا نا. آپ نے بتایا تھا جس دن وہ لگا ہے, ہم نے وہ کلپ آپ کا چلایا کہ مار مشتاق کا, آپ نے بتایا تھا ٹاپ آف دا لسٹ, وہ بن گیا ابھی 2-3 دن پہلے کلپ چلایا. لیکن ریلوے بابرکت ہے, ہمارا جو سیکٹری ریٹائر ہوتا ہے وہ الیکشن کمشنر لگ جاتا ہے. ہاں جی, ہمارا جو سیکٹری پولیس والا ہوتا ہے وہ واجد ضیاء صاحب, وہ ڈی جی ایف آئی لگ گئے. ہمارا جو پولیس آئی جی ہوتا ہے وہ صوبہ سندھ کا آئی جی. آپ سید مراد علی شاہ صاحب کا پیغام عمران خان کے لیے لے آئے, وزیر اعظم صاحب کے لیے, کیا تھا؟ یہی کہ اس مسئلے پہ سوچیں آپ نے جو زبان دی ہے آئی جی کے لیے. اچھا آئی جی کے لیے آپ نے باقاعدہ شٹل ڈپلومیسی کی؟ نہیں کی, جو پیغام دیا وہ بتا دیا. اور پھر انہوں نے آنر بھی کر دیا. پہلے ہی آنر کر دینا چاہیے تھا میرے خیال میں. ہمیں صدر الدین صاحب سے بعد میں ملنے کی بجائے پہلے ملنا چاہیے تھا, اور مراد علی شاہ سے بعد میں ملنا چاہیے تھا, اور بہتری ہونی چاہیے. میری یہ رائے ہے کہ صوبہ سندھ کے ساتھ بھی ہمیں تعلقات بہتر کرنے چاہیے, اپوزیشن سے بھی بہتر کرنے چاہیے. ملک میں معاشی بحران ہے, وہ حل تبھی ہوگا جب اپوزیشن اور حکومت مل کر اس ملک کی معیشت کو ٹھیک کرے. اور میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے کہ عمران خان ان قریب اسی مارچ میں اکانومی کی بہتری کے لیے بڑا زبردست اعلان کرے. ویسے شیخ صاحب اگر اعلان نہ بھی کرے تو لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ ہو گیا. یہ آپ نے بڑی زبردست بات دوسری کی ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. یہی بات کسی حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے اسمبلی میں کہی تھی, عمران خان قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہی بات میاں شہباز شریف نے کہا تھا میثاق معیشت کا. ادھر سے آوازیں آپ کی حکومت کی طرف سے آئیں کہ یہ تو این آر او مانگ رہے ہیں. اب آپ یہ بات کر رہے ہیں کہیں آپ کے خلاف پی ٹی آئی نہ شروع ہو جائے. میرے خلاف کیا پی ٹی آئی شروع ہوگی؟ باتیں تو کرتے رہتے ہیں, مجھے پتا ہے. کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ میرے تو عمران خان سے تعلقات ہیں, ٹھیک رہنے چاہیے. نہ ٹھیک رہے تو میں اس تنخواہ پہ وزارت کے بغیر بھی کام کر سکتا ہوں. عمران خان مان جائیں گے آپ کی یہ بات؟ کیا بات کہ اپوزیشن سے تعلقات؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی سوچ جو ہے, پی ٹی آئی کا ورکر کسی حد تک, دیکھیں لوگوں نے ووٹ کس چیز کے خلاف دیے ہیں؟ کرپشن کے خلاف دیے ہیں. لوگوں نے بیسیکلی ووٹ آپ کو دیے ہیں کرپشن کے خلاف اور منی لانڈرنگ اور چور بازاری کے خلاف. کرپشن میں ہم وصولی نہیں کر سکے, یہ حقیقت ہے, اور لوگ نہیں چاہتے تھے کہ یہ لوگ باہر جائیں. اب وہ چلے گئے ہیں تو اب کیا کرنا ہے, یہ ایک سوال ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھے رہیں ادھر, واپس نہ لایا جائے ان کو؟ نہیں, میں تو وہ کہوں گا جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ اس کی صحت نہیں ہے, اس کا ہسپتال نہیں ہے, وہ ویسے ہی باہر نکلتا ہے فوٹو سیشن کے لیے. لیکن اگر مجھے تنہائی میں علیحدگی میں کہیں, میں کہوں گا دفع کرو.
نہیں آپ یہ دیکھیں فرما ٹی رہے وی ہیں پہ تو آپ میں یہ- وہ کہوں گا ایز اے کیبنٹ ممبر جو حکومت کی پالیسی یعنی ہے، یہ- لیکن علیحدگی میں یہ رائے رکھتا ہوں کہ دفع کرو. بیٹھے رہے آپ شروع سے یہی رائے رکھ رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی بھی یہی رائے ہے کہ وہ بیمار ہیں بیٹھے رہیں, تو پھر اس یہ وقت خط تھی، کس اب نے نہیں لکھا ہے. ہوا ہے؟ اب نہیں ہے. اب نہیں. اب کیا کہتے ہیں عمران؟ اب میرے سامنے بات نہیں ہوئی، لیکن اب ظاہر ہے تبھی کیس کیا نا، ان کی رائے یہ ہے کہ ٹھیک ہے بیمار نہیں ہے. پہلے یہ رائے تھی کہ وہ بیمار ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہاتھ ہو گیا. سارے لوگ پی ٹی آئی کے یہ سوچتے ہیں. آپ اپوزیشن کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی بات کر رہے تھے, پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ سندھ میں تسلیم کرنے کی بات کر رہے تھے, اور اگر اب پیر اس صدر وقت الدین پیپلز شاہ پارٹی سندھ کے ساتھ موجودہ حکومت کے تعلقات اچھے ہیں. اچھے ہیں, عمران خان کے پیپلز پارٹی سندھ اس حکومت کا کے مطلب یہی ہے نا جو تم کہہ رہے ہو. اب ضروری ہے میں نام لوں تو پھر یہ میں نہیں کہنا تو چاہتا میں تو ہوں لوگوں کے حکومت لیے کی کہہ رہا ہوں بہتر نا. انڈرسٹینڈنگ ہے سندھ حکومت کے ساتھ. بلاول دیکھیں, بلاول کے اندر کشش ہو سکتی ہے, اس کے نعرے میں کشش نہیں ہے. اور اگر اپنے اتحادیوں جی ڈی اے کو اگنور کر کے, ان کی ایڈوائس اگنور کر کے آئی جی کوئی بنایا جاتا ایڈوائز ہے. نہیں جی, ایسا ہوتا رہتا ہے. چھوٹے موٹے عہدوں پہ لڑائیاں نہیں ہوتی, پالیسیز پر لڑائی ہونی چاہیے. جی ڈی اے ہمارا حریف ہے رہے گا, ایم کیو ایم ہمارا حلیف ہے رہے گا, چودھری کاف لیگ ہمارے حلیف ہیں رہیں گے, حریف نہیں بنیں گے. یہ کراچی سرکلر ریلوے کے لیے جو ڈیڈ لائن سپریم کورٹ نے دی ہے, آپ پوری کر لیں گے؟ ہم نے تو کل پوری کر لینی تھی. ساری اپوزیشن پارٹیاں سمیت پی ٹی آئی کے ہماری فورسز کے آگے کھڑی ہو گئی. تو پھر کیسے پوری کریں گے؟ ہم تو کریں گے جی, ہم تو یہ نہیں کہتے کہ نہیں کریں گے. اور دوسرا اینگل لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے پیسے دے کے اپارٹمنٹ خریدے, گھر کوئی خریدے. اپارٹمنٹس لوگوں کو پتہ نہیں ریلوے کی جگہ ہے. ابھی تو ہم صرف 50 فٹ خالی کر رہے ہیں, 140 فٹ تک ریلوے کی جگہ. انگریز نے بہت لمبی منصوبہ بندی تو کی. کسی نے تو پیسے لیے ہوں گے نا یہ فلائٹ بنانے کے. ظاہر ہے, کوئی شک نہیں, آپ درست کہہ رہے تو ہیں. ان لوگوں کی ری دیکھیں ہیبلیٹیشن کسی آدمی نے اگر 1 کروڑ روپے کا پلاٹ 10 لاکھ میں لیا ہے تو یہ جان کے لیا کہ یہ 1 کروڑ کا پلاٹ 10 لاکھ میں کیوں مل رہا ہے. ان کا کیا ہوگا؟ ان کا کچھ بھی نہیں ہوگا. سندھ گورنمنٹ ان کو آباد کرے, ہمیں کوئی کہے کہ ہم زمین دے دیں گے, ہم تو نہیں گھر بنا کے دیں. یعنی بڑی امپورٹنٹ بات کر دی. آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو سندھ حکومت یا فیڈرل ہمیں سپریم کورٹ کہے کہ ان لوگوں کو الٹرنیٹ لینڈ دیں تو آپ دے دیں گے؟ سندھ گورنمنٹ کو مکان بنانے کے لیے دے دیں گے, یا کیش دیں سندھ گورنمنٹ دیں. ہمارے پاس تو دھیلا نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. زمین آپ دے دیں, گھر نہیں بنا سکتے, زمین آپ دینے کے لیے تیار ہیں. بہت شکریہ. شیخ رشید احمد صاحب, عوامی مسلم لیگ کے سربراہ اور وفاقی وزیر برائے ریلوے. ناظرین, آج ہمارے روبرو تھے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.